السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سپریم کورٹ میں اذانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک عرضی جمعیت کی طرف سے داخل کی گئی تھی، اور اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار اور دیگر کو نوٹس جاری کیا ہے اور پوچھا ہے کہ ایسی انتہائی افسوسناک اور شرمناک حرکتوں کے خلاف اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ دراصل جمعیت نے اپنے عرضی میں اذانت رسول کے پے در پہ ہو رہے واقعات کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت عظمیٰ سے خصوصی ہدایت نامہ جاری کرنے کی اپیل کی تھی۔ وہیں عرضی میں کہا گیا تھا کہ ملک کے مختلف حصوں میں فرقہ پرست عناصر اور گروہوں نے مسلمانوں کے عقائد اور اس کی عظیم شخصیت سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دشنام ترازی کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ یہ واقعات ملک کے آئین اور اس میں موجود سیکولر کردار پر بھی حملہ ہے، نیز دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کا بھی یہ سبب بن رہے ہیں۔ لیکن عرضی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرف افسوس یہ ہے کہ موجودہ سرکاروں نے ان واقعات کے سلسلے میں انتہائی متعصبانہ کردار ادا کیا ہے اور اس کے مرتکبین سے نرمی برتی ہے۔ وہیں عرضی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند نے عدالت سے رجوع ہونے سے قبل کافی انتظار کیا کہ سرکاریں از خود اس میں کارروائی کریں اور مجرموں کو درس عبرت دیں، لیکن اسٹیٹ مشنری پوری طرح سے آئینی ذمہ داری سے غافل اور ناکام ہے، اور یہ مشنریاں جو ہے جمعیت علماء کے خطوط اور وفود کے ذریعے متوجہ کرائے جانے کے باوجود بھی ٹچ سے مس نہیں ہوئی، اور پولیس تھانے میں بھی جب شکایت درج کرائی گئی تو لیکن اس کے بعد بھی کئی معاملوں میں FIR تک درج نہیں ہوئی۔ ایسے حالات میں انہوں نے کہا کہ معزز عدالت کے پاس جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ عدالت ہی ایسے مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی کی ہدایت دے۔ وہیں اذانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں بھی سماعت پر مولانا محمود مدنی نے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی سماج اپنے مذہبی پیشواؤں کی توہین کر کے مہذب نہیں رہ سکتا، بالخصوص پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری دنیا کے انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے، اس لیے ایسے اعمال کے مرتکبین کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ وہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کے پیشوا کی توہین کی ہمت نہ جٹا سکے۔ تو ناظرین، ہم بات کریں گے سری لنکا کے حالات کے سلسلے میں کہ کیا سری لنکا میں ہو رہا ہے اور کس طرح کے حالات وہاں بنے ہوئے ہیں۔ سری لنکا میں جو ہے حکومت کے حامیوں اور مظاہرین کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے بعد سری لنکن وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں استعفے کے بعد بھی احتجاج کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ مشتعل مظاہرین نے مستعفی وزیر اعظم کا گھر بھی نذر آتش کر دیا ہے۔ وہیں ہنگاموں کو روکنے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ملک میں حکومت حامیوں اور مخالفین کے درمیان تصادم میں راجپکشے برادران کی حکمراں جماعت کے ایک رکن پارلیمنٹ سمیت 7 افراد اب تک جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ مظاہرین مستعفی وزیر اعظم راجپکشے کے بھائی اور سری لنکا کے صدر گوتابایا راجپکشے سے بھی استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کے دفتر کے باہر 1 ماہ سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ وہیں بتا دیں کہ سری لنکا بدترین معاشی بحران سے بھی دوچار ہے۔ حکومت کے پاس تیل کی درآمد کے لیے غیر ملکی کرنسی کی قلت ہے اور تیل کی کمی کے باعث بجلی کی بھی شدید کمی کا سامنا ہے۔ شہری جو ہے وہ پیٹرول اور ایندھن کے لیے گھنٹوں قطار میں لگنے پر مجبور ہیں۔ ایسے میں وہاں حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں اور اب جو ہے وزیر اعظم نے وہاں کا استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اب بھی وہاں احتجاج کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ سنگاپور حکومت نے کشمیر فائلز فلم پر پابندی عائد کر دی ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ فلم مختلف کمیونٹیز کے درمیان دشمنی کا باعث بن سکتی ہے اور ملک میں مذہبی ہم آہنگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ فلم میں مسلمانوں کو جس طریقے سے دکھایا گیا ہے اور حقیقت کو جس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے سنگاپور حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ لیکن ایک ایسا ملک جو خود کو جمہوری ملک قرار دیتا ہے، جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتا ہے اور اس فلم سے نفرتوں میں ہوشوبہ اضافے کو دیکھ رہا ہے، ان سب کے باوجود حکمراں جماعت یعنی کہ ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں یہاں حکمراں جماعت اور یہاں کے وزیر اعظم اس فلم کی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ BJP کی حکومت والی کئی ریاستوں نے فلم کو ٹیکس سے مستثنا بھی قرار دیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کے بعد حالات بدلے اور جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ملک میں امن و امان اور مذہبی ہم آہنگی کو یہ حکمراں جماعت جو ہے کس حد تک بنائے رکھنا چاہتی ہے۔ ویسے اس فلم کے بعد ہی ہندوستان میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہیں سے ایک نئے ہندوستان کا جنم ہوا، جس میں کھلے عام جو ہے وہ اقلیتوں کے خلاف زہر افشانی کرنا، ان کے خلاف
پروپیگنڈے کرنا، انہیں مارنے کاٹنے کی باتیں کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ اب بے روک ٹوک ہونے لگی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ایسے لوگوں پر نہ کوئی قانونی شکنجہ کسا ہے، نہ حکومتیں لگام لگا رہی ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اب ہر طرف سے انہیں تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے کہ آپ بولیں، آپ کریں، آپ کے سر پر ہمارا ہاتھ ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جس کی کئی ساری مثالیں ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے فلم تھیٹر سے کس طرح کی شرانگیز نعرے بازی کی گئی، کس طرح سے ہندوؤں کو اکسایا گیا، کس طرح کی پروپیگنڈے وہاں سے چلائے گئے، اور جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی مقامات پر مسلمانوں کے خلاف حملے، مسلمانوں پر حملے ہوئے، تو کئی مہا پنچایتیں منعقد ہوئی جس میں جنوسائیڈ کی، مسلمانوں کے جنوسائیڈ کی تک باتیں کی گئی، نسل کشی کی باتیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ آج بھی ضمانت پر رہا ہیں، جبکہ بلکہ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اب بھی ان کے خلاف FIR تک درج نہیں ہوئی ہے۔ ویسے تاج محل کے کچھ کمروں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی جو مورتیاں ہونے کی دلیل دیتے ہوئے ایک عارضی عدالت میں داخل کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ کمروں کو کھولا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کہیں اس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں تو نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور نیا شوشہ اب ہندوتوادی تنظیموں نے چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ جو ہے ہندوتوادی تنظیموں کے کارکنان وہ قطب مینار کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ قطب مینار کا نام بدل دیا جائے، اور اس طرح کی جو ہے وہ وہاں ہنگامہ وہاں کیا گیا۔ اس کا کہا گیا کہ قطب مینار کا نام جو ہے وہ بدل کر وشنو استمبھ رکھا جانا چاہیے۔ ویسے جب کچھ کام ہوتا نہیں ہے تو اسی طرح کے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ جاؤ اور اس طرح کی ایشوز اٹھاؤ، اور اس پر جو ہے اب سوشل میڈیا پر بھی طرح طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں ایک خوبصورت سا کارٹون شیئر کیا گیا ہے جس میں آج کے بے روزگار جو نوجوان ہیں ان کی اور حکومت کی اصل تصویر دکھائی گئی ہے۔ ویسے یہ تصویر آپ نے دیکھی تو آپ بتائیں کہ آخر کیا اسی طرح کی صورتحال ہندوستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ وہ ایک طرف پیٹرول، ڈیزل، رسوئی گیس کی قیمتیں، اشیاء ضروریہ، یہ تمام چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، روپے اب تک کی سب سے نچلی سطح پر جا پہنچ چکا ہے، لیکن اصل مسائل بلڈوزر کے شور کے آگے دبتے جا رہے ہیں۔ آج کل صرف بات ہوتی ہے تو صرف بلڈوزر کی کارروائی کی، کیونکہ جو اصل مسائل ہیں اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دونوں کمیونٹیز کو آپس میں اس طرح سے لڑا دیا گیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اصل مسائل پر بولنے کو تیار نہیں ہے۔ آج پھر بھی اسی طرح کی کارروائی بلڈوزر کی ہوئی ہے۔ نیو فرینڈز کالونی میں دہلی کی جو غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے، اور میڈیا جو ہے وہ لگاتار اسے کوریج کر رہا ہے، جبکہ جو روپے کے گرنے کا معاملہ ہے اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اور جس طرح سے رسوئی گیس کی دام بڑھ رہے ہیں اس پر کوئی باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری جانب تجاوزات ہٹانے کے لیے جو ہے وہ بلڈوزر منگل پوری بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے MCD کا بلڈوزر جو ہے وہ کل شاہین باغ پہنچا تھا، جس کے بعد موقع پر کافی ہنگامہ بھی ہوا تھا، اور جس کے بعد لوگوں کے احتجاج کے بعد جو ہے وہ بلڈوزر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہیں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جو MCD کی کارروائی تھی شاہین باغ میں، جو بلڈوزر کی کارروائی وہاں کی جا رہی تھی، انہوں نے اس میں رخنہ اندازی کی، اس کے بعد ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ یاد ہوگا کہ آپ کو شاہین باغ کے سلسلے میں کہ شاہین باغ وہی علاقہ ہے جس میں CA کے خلاف جو ہے وہ وہاں مظاہرہ ہوا تھا، اور کئی مہینوں تک وہاں جو ہے وہ خواتین وہ بیٹھے ہوئے CA کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ مہاراشٹر سے جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ اب کرناٹک میں زور پکڑتا جا رہا ہے، اور یہاں کل ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قریب 1000 سے زائد جو ہے وہ مندروں میں ہنومان چالیسا اس وقت پڑھا گیا جب اذان ہو رہی تھی، یعنی کہ صبح 5 بجے سے 6 بجے کے درمیان ہندو سینا کے اراکین نے مندروں میں جا کر ہنومان چالیسا پڑھا لاؤڈ سپیکر کے ذریعے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی اذان سے جو کہ 5 منٹ کے لیے بجتی ہے، اس سے جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے طلباء کو، مریضوں کو، لیکن اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف اذان کے خلاف 1 گھنٹے تک 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہنومان چالیسا پڑھا گیا، اور اس طرح کی چیزیں اب لگاتار ہو رہی ہیں۔ اور اب اس دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ بسوراج بومئی جو کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نئی ہدایات جاری کرنے کا اب فیصلہ کیا ہے۔ بتا دیں کہ ہندو کارکنوں کی طرف سے ہنومان چالیسا اور دیگر عقیدتی گانوں کے ساتھ صبح
5 بجے کی اذان کا مقابلہ کرنے کی مہم شروع کرنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد ممبئی نے پولیس کے اعلیٰ حکام، محکمہ قانون اور ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی اور نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ممبئی نے کہا کہ کرناٹک بھی اسی نظام کی پیروی کرے گا جو اتر پردیش جیسی ریاستوں یعنی کہ یوگی کی ریاست یعنی کہ بی جے پی حکمراں ریاستوں میں جس طرح سے وہاں جو کارروائی ہوئی وہ اسی طرح کا نظام جو ہے وہ یہاں بھی لاگو کیا جائے گا۔ لاؤڈ سپیکر پر موجودہ عدالتی احکامات کا اعادہ کریں گے اور لائسننگ کا نیا نظام جو ہے وہ اب یہاں متعارف کرائے جانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے۔ وہی مردم شماری کو جدید تکنیک سے جوڑنے کی کوششوں کے تحت وزارت داخلہ نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ امت شاہ نے کہا ہے کہ اگلی بار جب مردم شماری ہوگی تو وہ ای مردم شماری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کا فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ 100% انہوں نے اس کو درست قرار دیا ہے۔ گوہاٹی کے امیگاؤں پہنچے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مردم شماری آپریشنز ڈائریکٹریٹ آسام کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے بہتر منصوبے کے لیے مناسب مردم شماری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ امت شاہ نے کہا کہ پالیسی تیار کرنے میں مردم شماری کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف مردم شماری ہی بتا سکتی ہے کہ ترقی SC اور ST کی حالت کیا ہے، اس کے علاوہ پہاڑوں، شہروں اور گاؤں میں لوگوں کی طرز زندگی کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ وہیں اس کا اصل ایجنڈا کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ وہیں سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اب جو ہے وہ 65 برس سے زائد عمر کے افراد حج نہیں کر سکیں گے۔ عازمین حج کو کورونا ویکسین کی ساری خوراک مکمل کرنا لازمی ہوگا۔ وہیں غیر ملکی عازمین کو روانگی سے 72 گھنٹے قبل کرائے گئے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ بھی اب دینی ہوگی۔ عازمین کو مناسک حج ادا کرتے وقت تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسا اعلامیہ اب جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ رواں سال دنیا بھر سے عازمین حج کی تعداد 10 لاکھ تک ہوگی۔ یہ تعداد اسلامی ممالک کو دیے گئے کوٹے کے مطابق ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔